بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، چند دن پہلے ایک مفتی صاحب کا بیان سننے کا اتفاق ہوا، جنہوں نے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ متشدد تھے۔ تو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کو ضرور جواب دیا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان موصوف کو معلوم ہی نہیں ہے کہ متشدد کس کو کہا جاتا ہے اور متسلب کس کو کہا جاتا ہے۔ متشدد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت کے جو احکام ہیں ان کی حد سے بڑھ جائے۔ اگر کوئی گناہ ہے جو اس کی سزا ہے، اس کو اس کی حد سے بڑھ کر بیان کرے تو اس کو متشدد کہا جاتا ہے۔ اور متسلب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت کی حدود سے نہ تجاوز کرے، بلکہ جو شریعت کے احکام بتانے میں اور منکرات اور گناہ بتانے میں کسی بھی قسم کا مداہنت کا معاملہ نہ کرے، جو کسی قسم کی ملامت اس میں محسوس نہ کرے، اس کو متسلب کہا جاتا ہے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ متشدد نہیں تھے بلکہ متسلب تھے۔ اگر موصوف کبھی اپنے درس میں بیٹھے ہوتے اور اساتذہ کی بات کو سن لیتے اور اساتذہ جب اسباق پڑھا رہے ہوں اس وقت اگر یہ حضرات سوئے نہیں اور اساتذہ کی بات کو سن لیتے تو معلوم ہو جاتا ایسے آدمی کو متشدد نہیں کہا جاتا بلکہ متسلب کہا جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی پہلی صف میں جو داڑھی کٹوانے والا ہوتا تھا اسے کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ متشدد ہے، دیکھیں کہ یہ کس طرح تجاوز کر رہے ہیں۔ تو بالکل بھی نہیں وہ تجاوز کر رہے تھے، بلکہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہے تھے جو ترمذی میں بھی آئی ہے، اور آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِيَلْيَنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ، کہ میرے نزدیک نماز کے دوران وہ لوگ کھڑے ہوا کریں کہ جو تم میں سے عقل مند ہیں، گویا کہ جو شریعت کے احکامات کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی داڑھی کاٹتا ہو کیا وہ شریعت کے احکامات کو زیادہ جاننے والا ہوگا؟ کیا وہ نماز اور مسائل کو زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے داڑھی والے اور وہ لوگ علماء جو احکام کو جاننے والے ہیں وہ میرے نزدیک آ کر کھڑے ہوں۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے زنا کیا، وہ زنا سے جیسے ہٹ جائے گا وہ گناہ اس سے چھوٹ جائے گا، لیکن یہ داڑھی کٹوانا ایسا گناہ ہے۔ آدمی روزہ رکھے، آدمی نماز پڑھے، حج میں جائے، جس حالت میں بھی ہوگا جہاں اس کو اس اعمال کا ثواب مل رہا ہوگا، داڑھی کٹوانے کا مستقل اس کو گناہ مل رہا ہوگا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ وہ داڑھی کٹوانے والے کو جو ہے وہ آلو کہتے تھے یا مختلف قسم کے الفاظ سے پکارا کرتے تھے، تو یہ بھی آپ سے عرض ہے کہ وہ ان کے مریدین ہوتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ کس مریض کو انجیکشن لگانا ہے اور کس مریض کا جو ہے وہ آپریشن کے ساتھ علاج کرنا ہے، تو حضرت والا جہاں ایک فقیہ تھے، یہاں ایک مجاہد تھے، جہاں ایک عالم تھے، وہیں پر ایک مرشد کامل بھی تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کس مرید کی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، تو وہ جس کی اصلاح اچھے انداز سے کرنی حضرت بخوبی طریقے سے جانتے اچھے انداز سے کرنا، تو بسا اوقات کسی کو واضح نصیحت سے ان کی اصلاح ہو جاتی تھی اور بسا اوقات کسی کو ایسے جملے کہا جاتے تھے ان کو اصلاح ہو جاتی تھی۔ جب ان کے مریدین کو مسئلہ نہیں رہا تو آپ کو مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ پہلے بھی ایک روایت میں آپ نے شہاب زہری جیسے راوی کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، وجہ یہ تھی کہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اب بھی آپ سے گزارش ہے کہ کسی عالم کے ساتھ ضرور رجوع کریں، اگرچہ آپ مفتی ہیں لیکن شاید کئی جگہوں پر آپ کی کمی ہے، اور کسی اللہ والے کے ساتھ بھی تعلق ضرور جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔